والواجب تعظيم الله تعالى بكل جزء من البدن والتكبير آلة صالحة لجعل فعل السنة تعظيما والإفطار هو السبب والبقاء آلة صالحة للفطر وبعد التعليل يبقى الصلاحية تبقى لکھا ہوا ہے، چلو ٹھیک ہے، تبقى الصلاحية على ما كان قبله. وبهذا تبين أن اللام في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لام العاقبة أي يسير لهم بعاقبتهم أو لأنه أوجب صبر کرو یار، یہ لمبا ہو گیا. اصل میں پہلے تو یہ والواجبہ تعظیم اللہ تعالی بکل جزء من البدن، اس کا عطف ہے وہ انا کا جو اسم نہیں تھا الواجب، تو ما قبل کی عبارت ساتھ لگ جائے گی کہ وہو نظیر ما قلنا ان الواجب تعظیم اللہ تعالی بکل جزء من البدن. عبارت یوں بن جائے گی نا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی کہتے ہیں میاں اصل میں اعتراض ہے احناف کے اوپر، تو صاحب حسامی اس کا جواب دے رہے ہیں. احناف کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ تم نے قیاس کے لیے شرط یہ لگائی کہ تعلیل سے حکم نص میں تغییر نہ آئے، تعلیل سے علت نکالنے سے نص کے حکم میں تغییر نہ آئے، تو پھر قیاس صحیح ہوگا. اور اگر تغییر لازم آتی ہے پھر قیاس صحیح نہیں ہوگا. یہ شرط تھی نا. اچھا میاں، تو شرط تم نے خود لگا دی اور تمہاری ہی تعلیل سے نص کے حکم میں تغییر لازم آ گئی. وہ کیسے؟ کہ دیکھو نص میں تکبیر تحریمہ کے لیے نص وارد ہے کہ اللہ اکبر کہو. کیا کہو؟ قرآنی نص بھی موجود ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ اکبر کہو. حدیث بھی موجود ہے کہ وہ تحریمها التکبیر، تحریمها تکبیر. تو تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے کا. تو نص میں کیا موجود ہے کہ تمہیں جب نماز شروع کرتے ہو تو اللہ اکبر کہنا. تو اللہ اکبر کیا ہو گیا؟ منصوص علیہ، اس پر نص آ گیا. اچھا، تو اس نص نے تو واجب کر دیا کہ تم کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا. تو احناف تم کیا کرتے ہو؟ تم کرتے ہو یار مقصود یہاں پر یہ لفظ اللہ اکبر نہیں ہے، یہاں یہ مقصود ہو، یہ لفظ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا چیز ہے؟ تعظیم اللہ تعالی و ثناؤہ. مقصود کیا چیز ہے؟ اللہ کی تعظیم اور اللہ کی ثنا. تو لہٰذا اللہ کی تعظیم اور ثنا جس لفظ سے پوری ہو جائے تو بس وہ اللہ اکبر کے بجائے وہ کہنا جائے. اس لیے تم کہتے ہو الرحمن اعظم، کسی نے کہہ دیا الرحمن اعظم، تو ٹھیک ہے. اللہ اجل،
اللہ ارجح. ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ مجھے کہ تم نے جو یہ تعلیل کر دی کیا کہ یہاں مقصود کیا چیز ہے؟ اللہ کی تعظیم و ثنا. تو اللہ کی تعظیم و ثنا جس لفظ سے بھی ہو جائے اللہ اکبر کے بجائے وہ کہنا جائے. یہ جو تم نے تعلیل کر دی اس تعلیل سے وہ منسوخ حکم بدل گیا کہ نہیں بدلا؟ نص میں کیا تھا؟ اللہ اکبر کہنا پڑے گا. تمہاری تعلیل نے کیا کر دیا؟ اس میں تغییر کر دی. تو میاں احناف لوگوں خود ہی شرط لگاتے ہو، خود ہی اس کی مخالفت کرتے ہو. تو تعلیل کی وجہ سے حکم میں تغییر آ گیا، لہٰذا یہ تعلیل بھی صحیح نہیں ہے. یہ سوال ہوا، سمجھے ہو؟ اچھا، تو جواب دیتے ہیں صاحب حسامی کے نہیں ہے. ہماری تعلیل کی وجہ سے حکم منصوص میں تغیر نہیں آیا. کہ دیکھو تم سمجھے نہیں ہو، اصل میں یہ جو اللہ جل مجدہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یا حدیث میں آیا کہ وہ تحریمہ التکبیر، یہ تکبیر کا لفظ حدیث میں یا قرآن میں اگر یہ واجب ہوتا، نص کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ یہی لفظ بولنا، یہی لفظ بولنا، تو میاں پھر تو اس پر اجماع ہوتا، کیونکہ اجماع کے لیے کوئی اصل چاہیے اور اصل تو قرآن و حدیث دونوں مل گئے. کہ میں کسی اور لفظ کو استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن اس پر اجماع ہے نہیں. پتہ لگا کہ تکبیر کا جو ذکر ہے حدیث میں یہ بحیثیت اعلیٰ ہے، اعلیٰ کہ یہ تعظیم کا ایک اعلیٰ ہے. تکبیر کا ذکر للتعیین نہیں ہے کہ یہ تکبیر متعین ہے، بلکہ تکبیر کا ذکر کیسا ہے کہ میاں اصل مقصود تو اور چیز ہے، اس مقصود کے لیے یہ اعلیٰ ہے، وہ مقصود اس سے ادا ہو جاتا ہے بس. تو کیا اس اعلیٰ میں حصر ہے؟ اگر یہ اعلیٰ متعین ہو جائے تو پھر حصر ہونا چاہیے تکبیر میں، لیکن یہاں تو یہ اعلیٰ کے طور پر اس کا ذکر ہے کہ یہ بھی اعلیٰ ہو سکتا ہے اس مقصود کے ادا کرنے کے لیے، اور اعلیٰ بھی ہو سکتے. ایک فعل کے لیے کئی آلات نہیں ہوتے، آلات میں تو تعدد جائز ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تحریم و تکبیر جو حدیث میں ہے یہ اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ بھئی یہ متعین ہے، بلکہ اس کا ذکر بطریقہ اعلیٰ، بطریقہ ذریعہ، مقصود تک پہنچنے کے لیے
سمجھ آئیے، اس طریقے سے وضو کریں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی آلہ مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہو وہ جائز ہے۔ تو اب وہ اللہ اجل ہو یا الرحمن اعظم ہو، اسی قسم کے اور الفاظ سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ تعلیل کی وجہ سے وہ نہیں ہوئی ہے، تغییر نہیں ہوئی، بلکہ نص کا اپنا تقاضا ہے۔ دیکھو نص کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی تکبیر کا ذکر کیسے اعلیٰ ہے، تو نص نے چاہا کہ میاں اس سے بھی ادا ہو جائے گا، دوسرا کوئی اعلیٰ اگر اس طرح ہو اس سے بھی ادا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو والواجب تعظیم اللہ تعالی بکل جزء من البدن، واجب کیا چیز ہے؟ تکبیر کا لفظ نہیں، واجب کیا چیز ہے؟ اللہ کی تعظیم بکل جزء من البدن۔ اچھا، والتکبیر آلۃ صالحۃ لجعل فعل اللسان تعظیما، تکبیر کا جو ذکر ہے وہ تو اس طریقے سے ہے کہ بھئی یہ بھی ایک آلہ ہے کہ فعل کا، لسان کا جو فعل ہے اس کو بھی تعظیم بنایا جا سکتا، ادائیگی کا ذریعہ، تعظیم کرنے کا ذریعہ بنایا جا سکتا۔ تو اب وہ لسان کا فعل جو ہے وہ تو صرف تکبیر نہیں ہے جو تعظیم کا آلہ بنے، بلکہ وہ تو اور الفاظ بھی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ میاں تغییر جو آئی ہے یہ تغییر نص کا اپنا تقاضا ہے، یہ تغییر تعلیل کا تقاضا نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، ایک تو یہ سوال اور جواب ہوا، ایک اور مسئلے میں بھی ایسا ہی سوال ہوگا۔ کہتے میاں ایک اور جگہ میں بھی تم نے تعلیل کی ہے اور تعلیل سے حکم نص میں تغییر آیا، وہ کیسے؟ کیسے؟ دیکھو وہ جو اعرابی حضور کے پاس آیا، حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہلکت و اہلکت، خود بھی ہلاک ہوا دوسرے کو بھی ہلاک کر۔ حضور نے کیا ہوا؟ بتا دیا پھر کہ نہار رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بیوی سے جمع کر رہے ہیں، بیوی سے جمع کر رہے ہیں۔ اچھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کفارہ دو، تحریر رقبہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ استطیع، میری تو طاقت نہیں۔ اچھا، تو آخر میں روزوں کا ایک نہیں رکھ سکا تو 60 روزے کیسے رکھو؟ اچھا چلو بیٹھو۔ وہ زنبیل آ گئی نے کھجور کی، حضور نے فرمایا جاؤ مدینہ منورہ میں مساکین کو بانٹو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ مسکین تو مدینہ کے لابتین کے اندر ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ مسکین تو میں، میری اہل و عیال۔ حضور مسکرائے، فرمایا چلو گھر لے جاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو دیکھو نص میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع کے لیے کفارہ مقرر کر دیا،
تو کفارے کا سبب حضور نے کیا بنایا؟ جمع. اچھا تو احناف تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو یار یہاں پر اصل جو نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا کہ روزے کا افطار ہو گیا. وہ جو جمع اس نے کر لیا نا تو اس سے کیا ہو گیا؟ روزہ ختم، روزہ گیا. تو احناف تم کیا کہتے ہو کہ بھائی وقاء ہوا، جمع ہوا، اس سے افطار ہو گیا. تو افطار کے لیے تم کہتے ہو کہ افطار کے لیے گویا کہ افطار کے لیے افطار سبب ہے. کس کے لیے؟ کفارے کے لیے. حضور نے کیا بنایا تھا؟ کفارے کو سبب بنایا تھا. تم کیا کہتے ہو کہ یار وہ وقاء سے کیا ہو گیا؟ روزہ ٹوٹ گیا. وقاء سے کیا ہوا؟ روزہ آمدن توڑ دیا اس نے. تو میاں جس چیز سے بھی آمدن روزہ ٹوٹے، چاہے وہ عقل ہو چاہے شرب ہو، اس میں کفارہ واجب ہے. اب یہ بتاؤ کہ تم نے جو یہ تعلیل کر دی ہے، پہلے تو حکم تو منصوص یہی تھا کہ صرف جمع کے اوپر کفارہ ہے. عقل شرب کی بات تھی اس میں، نص میں تو یہ کہ جمع کے لیے کفارہ. تو تم نے کہا، تم نے تعلیل کر دی کہ نہیں یار دیکھو وہ جمع سے کیا ہو گیا؟ روزہ ٹوٹ گیا. یہ تعلیل کر دی نا کہ جمع علت ہے کس کے لیے؟ افطار کے لیے. تو یہ افطار سبب ہے کس کے لیے؟ کفارے کے لیے. تو جب افطار سبب ہے تو اب افطار کسی بھی چیز سے واقع ہو، آمدن، عقل ہو چاہے شو، تو تم نے کفارہ لازم کر دیا عقل شرب میں بھی، جبکہ یہ کفارہ منصوصاً کس میں تھا؟ صرف وقاء میں، صرف جمع میں تھا. تو تمہاری تعلیل کی وجہ سے حکم مغیر ہوا کہ نہیں ہوا؟ عقل شرب میں کہاں کفارہ تھا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو تم نے تعلیل کر دی کہ میاں یہ دیکھو کہ یہ وقاء علت کس کے لیے بنا. ہاں تو یہ تعلیل نکالی، یہ تو افطار کے لیے بنا. تو اصل میں تو افطار سبب ہوا کس کے لیے؟ کفارے کے لیے. تو اب افطار جدھر بھی پایا جائے، چاہے عقل شرب. کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ تمہاری تعلیل کی وجہ سے نص میں تغییر ہو گئی ہے. یہ سوال ہوا یہاں پر. ہاں اس کا جواب دیتے ہیں کہ والافطار هو السبب، کہ میاں دیکھو وہاں جو نص میں جو وقاء ہے تو نص میں وقاء کا ذکر بطریقہ مقصود نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر نص میں وقاء کا ذکر مقصودی چیز ہوتا تو پھر ہم اگر بدلتے تو تمہارا اعتراض ہوتا. میاں وقاء کا ذکر جو نص میں ہے، کفارے کے لیے جو وقاء کو سبب بنایا گیا ہے، یہ تو بطور آلہ صالحہ کے ہے.
بطور تو وقاء کی طرح اگر کوئی اور چیز ہو افطار میں، وہ بھی مفضی الی الافطار ہو عامدن، وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ ہاں اگر وقاء کا ذکر بطور مقصود ہو، بطور اعلیٰ نہ ہو، تو پھر اگر ہم اس کو چینج کریں پھر تمہارا اعتراض ٹھیک ہو۔ تو ہم کہتے ہیں یہ وقاء کا ذکر تو بطور اعلیٰ ہے کہ یار جیسے یہاں پر دیکھو نا، وقاء سے کیا ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا عمدن، بس اب جس سے چیز سے بھی روزہ ٹوٹ جائے عمدن، یہ حکم ادھر پائے گا۔ تو یہ تو نص کا تقاضا ہے کہ جب وقاء اعلیٰ ہے تو نص چاہتا ہے کہ بھئی وقاء کی طرح اگر کوئی اور چیز بھی ہو تو یہ حکم ادھر بھی لگے گا۔ تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے تعلیل کی وجہ سے حکم بدل گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں والافطار هو السبب، اصل میں سبب جو ہے کفارے کے لیے وہ کیا چیز ہے؟ افطار ہے، وقاء نہیں ہے، وقاء میں حصر نہیں ہے۔ اور وقاء کا ذکر والوقاء آلۃ صالحۃ للفطر، وقاء جو ہے یہ تو ایک آلہ ہے افطار کے لیے عمدن، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس میں تو حصر نہیں ہے، یہ تو ایک آلہ صالح، تو آلے میں تو تعدد ہو سکتا ہے نا، اکل شرب بھی عمدن، گویا کہ آلات ہیں افطار کے لیے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس یہ تو کئی سوالات احناف پر ہو رہے تھے، صاحب حسامی نے ان کے جوابات دے دیے۔ اب کہتے ہیں یہ جتنے مسائل میں نے ذکر کر دیے، جتنے اعتراضات ہم پر ہوئے اور میں نے ان کے جوابات دیے، ان سب مسائل میں دیکھو نص کے حکم میں کوئی تغییر تعلیل کی وجہ سے نہیں ہے، کسی مسئلے میں بھی دیکھو نص کی صلاحیت جیسے پہلے قبل التعلیل تھی، بعد التعلیل بھی وہی۔ مثلا نص میں یہ ہے کہ وقاء ہو گیا نا تو کفارہ واجب ہو گیا، تو کیا تعلیل کے بعد ہم نے یہ کہا ہے کہ اب وقاء سے کفارہ نہیں ہوگا؟ یہ کہا ہے ہم نے۔ تعلیل کے بعد بھی یہی مسئلہ ہے کہ وقاء سے ہوگا کفارہ، تو نص کی صلاحیت میں کوئی فرق آ گیا؟ سمجھ آئیے؟ یا تکبیر کی بات کرو، نص میں آ گیا کہ تحریم و تکبیر، تو کیا تعلیل کے بعد ہم نے کہا ہے کہ اللہ اکبر اگر کسی نے کہہ دی تو نماز نہیں ہوئی؟ تو نصوص کی صلاحیت میں کوئی فرق آیا؟ قبل التعلیل جیسے حکم تھا، بعد التعلیل بھی وہی حکم ہے۔ آئی سمجھ؟ اس لیے فرماتے کہ میاں وبعد التعلیل یبقى الصلاحیت علی ما کان قبلہ، تعلیل کے بعد بھی نصوص کے اندر صلاحیت وہی باقی ہے علی ما کان قبلہ، جیسے قبل تعلیل کے بعد بھی نص میں صلاحیت احکام موجود ہے، جیسے پہلے تھے جیسے بعد میں۔ تو ہماری تعلیل سے نص کے حکم میں تو کوئی تغیر نہیں آیا بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ چلو